گاندھی صاحب یہ اگلا سوال ہے، قرآن یا آسمانی احکامات اور سنت میں کیا فرق ہے؟ وہ کون سی سنتیں ہیں جو لازم ہیں؟ نیز فرض، سنت موقدہ، غیر موقدہ، واجب اور نفل میں کیا فرق ہے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دین ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اس دین کی ابتدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ نہیں، اس دین کی ابتدا خود قرآن بتاتا ہے کہ حضرت آدم ہی سے ہو گئی تھی۔ اللہ کا دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں کو دینی تھی وہ آدم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے دینا شروع کر دی گئی۔ سارے پیغمبر وہ ہدایت لے کے آتے رہے۔ ہر پیغمبر کو یہی دین دیا گیا، کوئی مختلف دین نہیں دیا گیا۔ صرف شریعت کے بعض احکام میں حالات کے لحاظ سے بعض تبدیلیاں کی گئیں، کیونکہ قانون کا تعلق ریاست، سوسائٹی، معاشرے، ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید اس دین کی آخری کتاب ہے۔ یعنی وہ پہلی کتاب نہیں ہے، نہ وہ پہلے پیغمبر ہیں نہ وہ پہلی کتاب ہے۔ تو دین کی جو ٹریڈیشن انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے چلی آ رہی تھی پہلے سے، مثال کے طور پر اس دین میں نماز ہمیشہ سے عبادت رہی، ہمیشہ سے روزے عبادت رہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر حج اس دین کا ایک بڑا حصہ رہا۔ یعنی حضرت ابراہیم کی پیدائش 2100 قبل مسیح میں ہوئی ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2500 سال پہلے، تو اس وقت سے حج کی روایت قائم تھی، عمرہ کیا جا رہا تھا، اور بہت سی چیزیں تھیں۔ تو یہ جو دین کی ٹریڈیشن ہے، اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکشن دے کے آگے جاری کر دیا، یعنی پیچھے سے آ رہی تھی، اس کو سینکشن دی اور آگے جاری کر دیا، تو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ دین جو قرآن سے پہلے سے موجود ہے، جس کے بعد قرآن آیا ہے، جو قرآن سے شروع نہیں ہوا، جس کی ٹریڈیشن پہلے سے قائم تھی، تو اس کو سنت ہم کہتے ہیں۔ تو ہمارے دین کی پوری تعلیم اب دو چیزوں میں ہے، ایک قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اور یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان بالاتفاق اس کو خدا کی کتاب مان کر اگلی نسلوں کو منتقل کر رہے ہیں، اور تواتر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب ہزاروں لاکھوں لوگ زبانی بھی یاد کر کے آگے منتقل کر رہے ہیں، لکھ کر بھی آگے منتقل کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے سنت منتقل ہوئی ہے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو سینکشن دے دی، تو آپ نے 5 وقت نماز پڑھی، آپ نے اپنے آخری 10 سال روزے رکھے، آپ حج کرنے کے لیے گئے، تو اس کی سینکشن کے بعد بالکل اسی طرح مسلمانوں نے اپنے اتفاق سے، تواتر سے اگلی نسلوں کو اس کو منتقل کر دیا۔ اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یہ بالکل متفق علیہ ہے، پوری دنیا میں ایک ہی طرح سے موجود ہے۔ یہ قرآن اور سنت ہے، ہمارا پورا دین ان کے اندر ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے ہمیں کسی اور چیز کو پڑھنے یا دیکھنے یا جاننے کی ضرورت ہو، پورا دین ان دونوں میں بیان ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں، جس میں میں نے پورے اسلام کو بیان کیا ہے، آگے تفصیلات کی ہیں، لیکن شروع میں عنوانات کی حد تک ایک فہرست بنا دی ہے کہ یہ سنن ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ کے حکم کے طور پر ہمیشہ موجود رہی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینکشن دی۔ میں نے اس میں بتایا ہے کہ حضور نے کیا کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کے زمانے میں مردہ ہو چکی تھی، چھوڑ دیتے ہیں نا بعض اوقات لوگ عمل کرنا، تو آپ نے اسے زندہ کر دیا۔ اگر کسی چیز میں کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی، کوئی خرابی پیدا کر دی گئی تھی، تو اس کی اصلاح کر دی۔ اور اگر کسی جگہ کوئی اضافہ مقصود تھا، جیسے آپ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا اضافہ کیا، تو یہ اضافہ بھی اللہ کے حکم سے کر کے آپ نے اس کو جاری کر دیا۔ یہ سنت ہے، پورا دین اس میں ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں کوئی حدیث کی کتاب نہیں پڑھنی ہوتی، اس کو جاننے کے لیے ہمیں کسی اور کے پاس نہیں جانا ہوتا، یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئی ہے۔ انہی دو چیزوں کا نام دین ہے، پورا دین اس کے اندر محصور ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین پر عمل کیا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ دین آپ نے ہمیں بھی دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، تو خود بھی عمل کیا ہے۔ اس میں ایک چیز واقع ہوئی، وہ چیز کیا تھی؟ عبادات میں ایک تو فرض عبادات ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم پر 5 وقت نماز فرض کی گئی ہے۔ یہ کتنی ہے؟ 2 رکعت فجر میں، 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، 3 مغرب میں، 4 عشاء میں۔
ایسے ہی ہم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، ہم پر زندگی میں ایک بار حج فرض کیا گیا ہے۔ تو کچھ عبادات ہیں جو فرض کر دی گئیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اگر تم کوئی عبادت اپنی طرف سے کرتے ہو تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے کہ یہ بڑی بات ہے کہ بندے سے کہا گیا کہ تم فجر کے وقت 2 رکعتیں پڑھو، تو اس نے کہا میں 2 اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ جو نماز ہے اس کو نفل نماز کہا جاتا ہے، یعنی ہمیں یہ ترغیب بھی دی گئی، پسند بھی کیا گیا اس کو، اور ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نفل پڑھیں گے، یعنی ایسا تو نہیں نا کہ آپ نے اپنی زندگی میں صرف فرضوں پر اکتفا کی، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس ترغیب کے نتیجے میں نفل پڑھے۔ تو جو نفل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے یا بالعموم پڑھے یا زیادہ تر پڑھے، ان کو بعد کے لوگوں نے، یہ لفظ سن لیجئے، بعد کے لوگوں نے سنت موقدہ کہنا شروع کر دی، اور جو نفل کبھی کبھار پڑھے یا پڑھے ہی نہیں سرے سے، کسی کو پڑھنے کے لیے نصیحت کر دی، ان کو سنت غیر موقدہ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ لوگوں کی تعبیر ہے جو بعد میں انہوں نے اختیار کی، ورنہ عبادت کی 2 ہی قسمیں ہیں، وہ فرض ہوتی ہے، وہ نفل ہوتی ہے۔